فرار اختیار کر گیا. یہ حال ہے. ڈبیٹ ایسے ہوتی ہے, واٹس ایپ پہ والے بھیجے جاتے ہیں پہلے. ہے پپو کی طرح آئے ہوئے آپ ہے مطالعہ تھا جماعت احمدیہ اے پڑھو جی. وہ کہتا ہے اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں گے مسلمانوں کو الگ, تو مسیح موعود کا یہ الہام کس طرح پورا ہو سکتا ہے آریوں کا بادشاہ. بس ضروری ہے کہ ہندوستان کے لوگ ٹرانسفر ہونا ہے, اس کے لیے ان کو 4-5 دن چاہیے نا لیپ ٹاپ سے ڈیٹا نکالنے کے لیے. کوئی وہ بات نہیں, وہ کر secret- لیں گے تسلی سے, تو پھر کر لیں گے بات, اس میں کیا مسئلہ. تو اوپر سے ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ بھاگ گئے. جی مجھے ویسے بھاگنے کا بڑا شوق ہے, میں تو 10-10 کلومیٹر بھاگ کے آتا ہوں, اس میں کیا مسئلہ. اچھا بڑا ایسا کمنٹ کر لیں, پھر آہستہ آہستہ باری دے دیں. جی السلام علیکم. اچھا میر صاحب, وہ انہوں نے لیپ ٹاپ سے ٹرانسفر کر لیے ہیں واپس اس میں فون میں حوالے, اور وہ ڈسپلے بھی کر رہے ہیں جس کا ریفرنس آپ کو الفضل کا دے رہے تھے. تو آپ اگر ہوسٹ ٹو ہوسٹ آ جائیں تو میرا خیال ہے سنیں, ہاں وہ ہوسٹ کا تو آپ نے دیکھ لیا نا, وقت میرا بڑا قیمتی ہے, مجھے ضائع کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوتا میرے پاس. آپ اس طرح کریں, انہیں کہیں کہ جو بھی ان کے پاس مواد ہے نا, جو دلیل ہے ان کی, وہ مجھے فارورڈ کر دیں واٹس ایپ پر, ٹھیک ہے. وہ میں پورا اس کا جو بھی ان کی دلیل ہے وہ میں دیکھ کر, تو میں ان کو ان کے ساتھ ہوسٹ ٹو ہوسٹ دوبارہ کر لوں گا, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ ہم وقت ضائع کریں, وہ جی میں ادھر دیکھ رہا ہوں, ادھر کلک کر رہا ہوں, آپ بول بھی نہیں سکتے, وہ 10 منٹ ضائع کر دیے ہیں, تو اس طرح وقت ضائع ہوتا ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک یہ دیکھیں کوئی غلط نہیں تھی یہ مطالبہ کہ مجھے آپ اپنی دلیل دے دیں, میں ان کا, بلکہ میں کہتا ہوں اگر کسی نے مناظرہ, مثلا یہ جو محمد بھائی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, انہوں نے نہیں مناظرہ کرنا ان کے ساتھ, ان کو بھیج دیں. مجھے کہیں بھائی افضل بھائی آپ کے مجھے یہ ایک 50,000 والا بھیج دو, ابھی آپ ٹیلی گرام پہ اکاؤنٹ بنائیں, میں آپ کو 50,000 والا فارورڈ کر دیتا ہوں. مجھے اس سے کیا ڈر لگ رہا ہے, میں نے آپ کے لیے تو حوالے بنائے ہیں, سمجھ آ رہی میری بات. تو یہ درخواست کی ہے, پتہ نہیں کون سا قومی راز بنا کے بیٹھ گئے ہیں. چلے میں اس کا مطالعہ کروں گا, پوسٹ ہوسٹ کر لیں گے, اس کا میں ان کو رپلائی کر دوں گا, بس ان کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا, ٹھیک ہے. میں بالکل یہ واٹس ایپ کا 3 کا گروپ میں نے بنایا, اس میں انہیں کہتا ہوں پوسٹ کر دیتا ہوں میں وہ حوالہ, اور دیگر بھی جو ان کے ایک حوالہ نہیں, جو بھی اگر وہ پیج دیکھیں, بات سنیں, مقصد اگر نیت بات نہیں ہے نا میری, دیکھیں وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ ان کو میری ویب سائٹ سے ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ میں کسی حوالے سے ڈرتا نہیں ہوں. یہ کہتے ہیں نا آپ نے حوالے نہیں پڑھے, ٹھیک ہے, وہ غلط فہمی انسان کو ہوتی ہے, وہ بندہ دعویٰ کچھ کرتا ہے, اس کو علم تو نہیں, دل میں گیا تو نہیں کسی کو کہ میں نے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا, میں نے ویب سائٹ اس لیے بنائی ہے کہ پبلک کو فائدہ ہو. آپ بھی پبلک ہیں, افضل صاحب بھی پبلک ہیں, سیکر بھی پبلک ہے, ہم سب پبلک ہیں, ہم تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ نے میری ویب سائٹ سے کوئی فیض اٹھایا ہے تو میں آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہا کہ مجھے جناب میرے اکاؤنٹ میں اتنے ڈالر ٹرانسفر کرو. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی دلیل مجھے دو, اور کہہ رہے ہیں جی دلیل میں آپ کو اچانک دکھاؤں گا تاکہ آپ کا تراہ نکل جائے. تو یہ عجیب و غریب طریقہ ہے, اس میں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ طریقہ. میں تو چاہتا ہوں فیئر اور ڈسکشن ہو, عوام کو پتہ چلے, ہم ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو سمجھ سکیں, یہ میرا مقصد ہے. اور میرا کوئی مقصد نہیں حوالے لینے کا, ورنہ مجھے حوالے چاہیے کہ سیکر صاحب کے پاس کوئی سیکرٹ آ گیا ہے میری ویب سائٹ سے لے کر, انہوں نے مجھے سیکرٹ بتانا ہے. تو اس پہ تھوڑا غور کریں, انہیں تھوڑا سمجھائیں, آپ سمجھدار بندے ہیں, وہ بھی چھوٹے ہیں, تو تھوڑا مطلب اس طرح کی عجیب و غریب وہ کر رہے تھے رویہ ان کا تھا. مجھے تو لگا تھا کہ وہ کہیں گے یہ لے جی حوالے, آپ یہ حوالہ پڑھے, اس پر بات کریں. تو یہ بہرحال وقت ضائع ہوا ہے, تو ٹھیک ہے, میں کہیں نہیں گیا, میں ادھر ہی ہوں, جب تک اللہ مجھے اچھی زندگی دے گا میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. تو آپ وہ کر لیں ان سے جو کرنا ہے حوالوں کا. اگر وہ سارے بھی بھیج دیں نا, میں کوئی اس کو کھانے نہیں لگا حوالوں کو, میں ان کا مطالعہ کروں گا, ان پر میں ان کا جو اشکال ہے وہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. یہی ہمارا مقصد ہے, اگر ہمارا مقصد یہ ہے تو ٹھیک ہے جی. میرا تو یہی ہے, باقی ہر ایک اپنا اپنا ایک نظریہ ہے, وہ جیسے بھی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی شکریہ جی. جی نیکسٹ جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جزاک اللہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں میں بھی کافی دیر سے سنا تھا, 40-45 منٹ میں نے جب آپ کی بات سٹارٹ ہو گیا سیکر صاحب سے. تو دیکھیں تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہرا دیتی ہے. ابھی میرے ساتھ ہی کالو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آخر میرے صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمان کے ساتھ کسی احمدی کی کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے, کوئی مکالمہ ہوتا ہے, تو آپ لوگ اپنا دعویٰ نہیں پیش کر سکتے. کالو صاحب امن نذیر کے سامنے دعویٰ نہیں پیش کر سکے. وہی کام آپ نے کیا ہے, سیکر نے دعویٰ کیا ایک چیز کہ آپ لوگ پاکستان بننے کے حامی نہیں تھے, آپ نے چاہ رہے, ایون آپ نے کوشش بھی. اچھا ابھی اپنا نا مائک میوٹ کر لیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس بات کا. شکریہ. اچھا باقی دوست جو بیٹھے ہیں نا, خود ہی اپنا مائک میوٹ کر لیں. اتنا شعور آپ کو نہیں ہے, اتنے آپ کے جوان بچے ہیں, ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں, جو اوپر آتے ہیں اپنا مائک میوٹ کر لیں. ہر بندے کو یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اتنا شور اس میں سے آ رہا ہے, پتہ نہیں آندھی چل رہی ہے کہ طوفان آ رہا ہے, تو اوپر آئیں تو اپنا مائک کے میوٹ کا بٹن کو دبا دیں. بعد میں جب آپ کی باری آئے بول لیں, جو مرضی کریں, مائک کھولیں, پھر چپ کر جائیں تو پھر مائک میوٹ کر لیں, تاکہ اگلے بندے کا پتہ چلے وہ کیا بات کر رہا ہے. اچھا رونگ نمبر بھائی, پپو بھائی, آپ جس عظیم الشان مناظر کی بات کر رہے ہیں نا, جو کل پرسوں آپ کو بیٹھ کر دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر تم نے ہماری تابعداری اختیار نہ کی, ہمارے جو ہے نا اپنا دھمکیوں سے تم نہ ڈرے, تو ہم تمہاری جو وہ ویڈیو ہے نا جس میں تم گستاخیاں کی ہوئی ہیں وہ ہم پبلک کر دیں گے. پھر جو یہ ختم نبوت کے عظیم الشان 72 فرقوں کے جو جعلی مسلمان ہیں, یہ دیکھنا پھر تمہارا کیا اشر کرتے ہیں. جس کے بعد آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں تمہارے خلاف جا کر ابھی تھانے میں پرچہ کراتا ہوں کہ یہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے نا, جو علامہ آپ پیش کر رہے ہیں. بات یہ ہے پیارے بھائی کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ. دعویٰ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں, یا آپ کہتے ہیں, چلیں ہر بندہ پتہ نہیں, وہ بعض لوگ زیادہ ہی جذباتی ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سلیم میر نے میرے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے. آپ ہیں مدعی, آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ کہتے ہیں سلیم میر نے میرا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے. آپ ہیں مدعی, دعویٰ آپ کا ہے. مجھے عدالت بلائے گی کہ بھئی یہ اس نے تمہارے خلاف دعویٰ کیا ہے, اب تم کیا کہتے ہو؟ میں کہوں گا یہ غلط کہہ رہا ہے. اب عدالت کیا مجھ سے کہہ سکتی ہے کہ تم ثبوت دو کہ تم نے اس کے پیسے نہیں دینے؟ کوئی عدالت ایسا نہیں کہے گی, یہ ایک عام فہم بات ہے. اور میں آپ کو رسول اللہ کی حدیث دکھا سکتا ہوں
کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے اس کے لیے انکار کافی. حدیث رسول اللہ کا فرمان. آپ کتابوں کو تو آپ نے کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں پڑھا، اس کو کتنا آپ مانیں گے کتنا نہیں مانیں گے، رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ عقل کی بات ہے کہ جس کے خلاف آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس نے کوئی ثبوت نہیں دینا. اگر آپ کہتے ہیں میں نے آپ کا لاکھ دینا ہے، عدالت آپ سے کہے گی پہلے ثبوت لاؤ. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کو ثبوت نہ دیں آپ کا کوئی عدالت بعض کیس لیتی ہی نہیں. اگر وہ لے آپ کا کیس عدالت تو وہ مجھے بلائے گی، مجھے کہے گی یہ کہتا ہے تم نے اس کا ₹1,00,000 دینا ہے. وہ یہ نہیں کہے گی اب تم بھی لمبا سا دعویٰ کرو، نہیں میں بچپن میں پیدا ہوا تھا تو میں یہاں اس کے پاس جاتا ہوتا تھا تو لیکن میں نے پیسے نہیں دیے. ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مدعی دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. مدعی جس بندے کے سامنے دعویٰ کرتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ. یہ کتابی بات ہے. آسان سی بات یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کے سامنے کوئی دعویٰ کرتا ہے، اس نے دلیل دینی ہے. جو مخالف دلیل اس کو دی جاتی ہے جو دعوے کا انکار کر دے. آج تک مجھے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میں کہوں کہ تم اپنا دعویٰ کرو میں اپنا دعویٰ کرتا ہوں؟ یہ بالکل لا یعنی بات ہے. میں کہوں گا میرا ایک دعویٰ ہے، آپ اگر اس دعوے کو نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں، میں آپ کو دلیل دوں گا. اگر دلیل آپ کی سمجھ میں آتی ہے مان لیں، نہیں آتی تو آپ ٹھیک ہے اپنا طریقے سے چلتے رہیں، کوئی ایسا. یہ ہے طریقہ کار گفتگو کا. یہ میں سادہ زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہی بات دنیا کی سب سے مشہور مناظرہ کی کتاب مناظرہ رشیدیہ میں لکھی ہوئی اردو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن چونکہ وہ زیادہ مشکل زبان اس کی ہوتی ہے، ہر بندے کو اس کی سمجھ نہیں آتی. سادہ زبان میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ دعویٰ کرنے والا اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، اس کو مدعی کہتے ہیں. دلیل مدعی کے ذمہ ہے. جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے اس پر صرف انکار فرض ہے کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے. اگر وہ غلط سمجھتا ہے اس کو آپ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے، یہ 2 دلیلیں ہیں، یہ 3 دلیلیں ہیں، یہ 4 دلیلیں ہیں. اگر وہ کسی کتاب کا حوالہ ہے، وہ کتاب اگر میں کہتا ہوں کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے، میرا فرض ہے کہ میرے پاس وہ کتاب ہو. میں رانگ نمبر سوائی کو کہ آپ کا نام ہے پپو ملک یا جو بھی آپ کا نام ہے، میں آپ کو فراہم کروں بھائی پپو ملک. آپ چونکہ ہم ادھر انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں نا، میں کہوں گا بھائی مجھے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دو، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. وہ آپ سکین پڑھو، اس کا حوالہ پڑھو. اگر اصل کتاب چاہیے، اصل اخبار چاہیے، اصل اخبار بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اس کو ویریفائی کرو واقعی یہ اصل اخبار ہے، اس میں کوئی ایڈیٹنگ تو نہیں کی گئی. یہ جعلی حوالے بھی بنا کر پھرتے رہے ہیں. یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ جعلی اپنے پاس ایڈیٹنگ کر کے حوالہ لے کر پھرتے رہے ہیں. تو ادھر انٹرنیٹ کے اوپر لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو جی یہاں تو یوں لکھا ہے، اور وہ بکواس لکھ کر اپنے پاس سے کتابیں ہمارے سامنے پیش کر دیتے تھے. تو اس لیے یہ ہے طریقہ کار گفتگو کا. جس نے بھی کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے، ایسے ہی کرنی ہے. اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ایک اصول جب طے ہو چکا ہے کہ یہ بات ایسے ہوتی ہے اور یہی عقل کے مطابق درست ہے، اس کے مطابق دنیا کا کوئی بندہ کسی بھی موضوع پر بات کر لے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. جی میرے صاحب بتا کر آپ نے کافی لمبی تقریر کی. میری صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کوئی پہلا اچھا ابھی نا اپنا مائک آپ میوٹ کر لیں. آپ سے نا میرا مناظرہ نہیں ہو رہا. اب نیچے ڈراپ ہو جائے، سوال آپ نے کر لیا ہے، آپ کو موقع دے دیا ہے. تو نیکسٹ ٹائم تھوڑی دیر بعد نا دوبارہ جب دوسروں کا موقع آ جائے گا نا پھر میں آپ کو لوں گا. ٹھیک ہے؟ تو ضرورت سے زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2 منٹ کمنٹ کریں گے. جب یہ سارے کمنٹ کر لیں گے میں آپ کو دوبارہ لے لوں گا. جی نیکسٹ بھائی جو ہیں کوئی اگر جنہوں نے بات کی وہ پہلے موقع دیں. انہوں نے نا میرے حوالے سے بات کی ہے. ان کو 10 دفعہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور ایک مبہم سی بات وہ کر دیتا ہے تو مجھ پر یہ فرض نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ تو یہ تمہارا دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ سمجھنے کے بعد ہی جواب دعویٰ دوں گا نا، کہ اس کا دعویٰ مجھے سمجھ نہ آئے اور میں جلدی سے اپنا جواب دعویٰ پیش کر دوں. یہ کون سا اصول ہے؟ اور بعد میں اپنا جواب دعویٰ پیش کر کے اس کو کہوں اب مجھے اپنا دعویٰ سمجھاؤ، تو وہ کیا کہے گا کہ بہت عقل مند ہو تم کہ تم نے میرا دعویٰ سمجھا بھی نہیں ہے اور جواب دعویٰ کس وجہ سے پیش کر دیا ہے. یہ جن علامہ کے نام لے رہے ہیں انہوں نے میرے سامنے ختم نبوت کا ایک مبہم سا دعویٰ کر دیا. میں نے کہا میرے اس پر سوالات ہیں، سوالات کے جواب دو، پھر میں اپنا جواب دعویٰ پیش کرتا ہوں. وہ کہے نہیں سوالات بعد میں کرنا، پہلے اپنا جواب دعویٰ دے دو. بھائی جواب دعویٰ دینا ہے، جواب دعویٰ کے لیے آپ کے دعوے کا سمجھنا میرے لیے ضروری ہے، اور وہ سمجھاؤ.